ماہ رمضان میں کچھ گفتگو چل رہی تھی جو بعض جگہ ٹی وی وغیرہ پہ ہم نے دیکھی کہ امام حسن علیہ السلام کا جب ذکر ہوتا ہے تو آپ دیکھیں گیم کیا جاتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کرائی، اور جب صلح کرا دی دو مسلمانوں کے درمیان تو آپ کو کیا حق ہے معاویہ کو کافر کہنے کا؟ یہ بڑا شدید مغالطہ ہے۔ تو بابا یہ سوال یہ ہے کہ ہم نے کب کہا کہ دشمنان اہل بیت کافر ہیں؟ ہم نے کہا کہیں نا؟ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں؟ مسلمان ہیں۔ کون سے مسلمان مگر؟ منافق۔ اشرف الانبیاء نے فرمایا لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، کہ تم سے کوئی محبت نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ مومن ہوگا، اور کوئی بغض نہیں رکھ سکتا مگر یہ کہ منافق ہوگا۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ منافق جو ہے وہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، کافر زیادہ برا ہے۔ نا، کافر اتنی خطرناک چیز نہیں ہے، منافق زیادہ خبیث ہے۔ قرآن مجید میں بار بار مسلمانوں کو کفار سے نہیں ڈرایا گیا، منافقین سے ڈرایا گیا ہے۔ سورہ منافقون کا زیادہ اہتمام ہوا ہے، بار بار منافقین سے ڈرایا ہے۔ سورہ توبہ میں حتیٰ آخر زمانے کا سورہ ہے، وہاں پر واضح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور یہاں پر کس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مخاطب ہے؟ مسلمانوں سے، کہ ہوش میں آؤ، توجہ دو، تمہارے ارد گرد جو اعراب ہیں ان میں منافق ہیں۔ کیا یہ ایک دو تھے؟ یا لب و لہجہ بتا رہا ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، کہ اے مسلمانوں تمہارے ارد گرد جو اعراب ہیں ان میں منافق ہیں۔ اور اگلے مرحلے میں کیا؟ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، اور اہل مدینہ میں ایسے ہیں جو نفاق میں شدید ہیں، کٹر منافق۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اشرف الانبیاء کی زندگی میں منافق ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار ارشاد فرما رہا ہے منافقین سے کے لیے، اشرف الانبیاء کے بعد سارے منافق کیا جائے کہ جو اعراب تھے اشرف الانبیاء کو انہوں نے دیکھا تھا؟ ہاں دیکھا تھا، یہ صحابی تھے بالآخر۔ اچھا، مدینہ میں جو لوگ تھے وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، تو یہ جو مردو ہے جمع کا صیغہ، کم سے کم اس کا مطلب ہے تین تو تھے۔ تو جمع کا جو صیغہ ہے وہ کم سے کم تین، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں تک جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس زمانے میں سورہ توبہ کے نزول کے وقت جو لوگ تھے مدینے میں اور نفاق میں شدید تھے، اگر وہ ایک آدمی بھی مان لیا جائے، لیکن جبکہ کم سے کم جمع کے صیغے میں تین اور تین سے زیادہ ہوتے ہیں، تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ ان دیکھے ہوئے جنہوں نے اشرف الانبیاء کو دیکھا، یعنی صحابیت کی ڈیفینیشن پہ اترتے تھے، ان میں سے کچھ تھے منافق۔ اب یہ کہتے ہیں لوگ کہ نہیں ان کے نام نہیں پتا، نام نہیں پتا زیادہ خطرناک ہو گیا معاملہ۔ ابھی اگر یہاں کہہ دیا جائے کہ ان میں سے ایک کے پاس بوم ہے، یہاں تو تھوڑے لوگ ہیں، مثلا کسی اسٹیڈیم میں کسی ایک کے پاس بوم ہے یا کوئی بایولوجیکل ویپن ہے، ایک دم سے پھو کر دے گا۔ ان سوالات میں سے پکڑنا زیادہ مشکل ہے یا جس کا نام لے دیا جائے وہ زیادہ مشکل ہے؟ تو یاد رکھیں کہ کفار کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ واضح ہیں اور ان کے معاملے میں کیلکولیشن کی جا سکتی ہے۔ ہماری مملکت میں اتنے کفار ہیں، سامنے مقابلے کے لیے اتنے کفار ہیں، ہماری فوج میں اتنے مسلمان ہیں۔ پرابلم یہاں پر ہو رہا ہے کہ ان مسلمان میں مومن کتنے اور منافق کتنے ہیں، جو وہاں جا کر اگر انہوں نے کام خراب کر دیا تو کیا ہوگا؟ تو مملکت میں جو کفار ہیں وہ بھی پرابلم نہیں ہے، جو محاذ پر کفار ہیں وہ بھی اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے، یہ جو ہمارے درمیان کے کفار ہیں یہ بڑا پرابلم ہے۔ اب ممکن ہے کوئی کہے کہ آپ تو کہہ رہے تھے کفار یہ نہیں ہیں۔ ہاں کفار نہیں ہیں، یعنی احکام کے اعتبار سے کفار نہیں ہیں،
ذبیحہ ان کا کھایا جا سکتا ہے، شادی ان سے ہو سکتی ہے، مریں گے تو غسل ان کا دینا ہوگا، کفن دینا ہوگا، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہو جائیں گے۔ لیکن کافر کون سے ہیں؟ باطنی کافر۔ منافق وہ ہوتا ہے جو ظاہر میں مسلمان اپنے آپ کو، یعنی ظاہری اس کا جو حلیہ ہے وہ اسلامی ہوتا ہے، اور یہ جو مغالطہ ہے کہ جی آپ، بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں جی آپ لوگوں کو کافر کہتے ہیں، نہیں، ہم نہیں کافر کہتے ہیں۔ معاویہ کی جو فوج ہے وہ بھی منافق، خود حدیث اشرف الانبیاء کے مطابق، اور فقط بغض کی بات ہو رہی ہے، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ کی بات ہو رہی ہے، ابھی گالی اور مار پیٹ کی بات نہیں ہو رہی، ابھی اف کی بات ہو رہی ہے، ابھی بغض کی بات ہو رہی ہے۔ اور پھر جب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب نے فرما دیا جناب عمار سے تقتلک فیۃ باغیۃ، تو وہ لاکھ مسلمان صحیح باقی ہیں، لاکھ مسلمان صحیح منافق۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہوتا ہے کہ جی عبداللہ ابن ابی ابن سلول یا عبداللہ ابن سلول یہ منافق تھا۔ یہ واقعاً ایک بڑا انٹرسٹنگ موضوع ہے، اس کو کبھی ہم تفصیل سے ڈسکس کریں گے کہ یہ جو منافق تھے لوگ، ان لوگوں نے کیا کیا تھا ایسا کام جو یہ منافق نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے درمیان ہیں، اچھا یہ منافق ہیں، کیوں کیا کر دیا انہوں نے؟ تو پتہ چلے گا کہ جی اشرف الانبیاء کی مخالفت کرتے تھے، تو کہ یہی فقط 8-10 آدمی کرتے تھے مخالفت۔ اب ان میں سے ایک شخص عبداللہ ابن ابی یا عبداللہ ابن سلول، یہ ایک ہی ہیں کہ جب اس کی موت ہوئی تو بیٹا جو ہے وہ مومن تھا، اور بیٹے نے آ کے کہا کہ مجھے اپنی قمیض دے دیں تاکہ اپنے باپ کا اس سے کفن کروں۔ یہ خود بخاری میں کتاب الجنائز حدیث نمبر 1269۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض دے دی۔ ہے کون؟ منافق۔ کیا مطلب منافق ہے؟ یعنی مسلمان ہے۔ کیوں ہے منافق؟ رسول کی مخالفت کرتا تھا، پلاننگ کو خراب کرتا تھا، دشمن کا اعلی کار تھا، اور پھر اس کے بعد نماز کی اس نے خواہش کی تو آپ نے نماز ہی پڑھا دی۔ البتہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ اس نماز میں اشرف الانبیاء نے اس کے لیے بد دعا کی کہ جیسا اس نے کیا ہے مسلمانوں کے ساتھ، یا اللہ تو اس کے ساتھ یہی کر کہ جو اس کا عمل ہے اس کا نتیجہ ہو۔ خود بہار میں یہ موضوع ہے۔ لیکن اسی وقت ایک اور واقعہ بھی ہوا، تو یہاں پہ پتہ چلا کہ منافق کی نماز بھی ہو سکتی ہے کہ اشرف الانبیاء نے پڑھائی۔ یہ بعد میں کہا جاتا ہے کہ جب بعد میں آیت نازل ہوئی، جبکہ وہاں پر یہ ہے کہ خلیفہ دوم آئے اور کہا ناراض ہو گئے، اور اشرف الانبیاء سے کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے منع کیا؟ اس کا مطلب ہے آیت پہلے آ گئی تھی، لیکن یہ آیت اختیار والی تھی۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اشرف الانبیاء نے کہا مجھے اختیار دیا اللہ نے، پڑھاؤں یا نہ پڑھاؤں، لیکن ہوگا کچھ نہیں۔ اب نماز میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور پھر مؤمنین کی گواہی، بعد میں آتا ہے خود مردے کا موضوع۔ تو اگر وہ منافق ہے تو اس کے لیے پھر وہی ایک بددعا والی کیفیت ہوتی ہے، جو اس کا عمل ہے اس کے حساب سے تو سزا ملے۔ اور اسی طرح جو دشمنان اہل بیت ہیں اگر ان کی بھی نماز پڑھانی پڑے تو ہمارے بات سیغے ہیں کہ یہ جس سے محبت کرتے تھے انہی کے ساتھ محشور ہیں۔ موصوف ناراض ہوئے، اور یہ لایا جاتا ہے موضوع موافقات عمر میں کہ جہاں جہاں یہ ناراض ہوتے تھے پھر اللہ آیت نازل کر دیتا تھا، یعنی اشرف الانبیاء سے باشعور تر تھے یہ معاذ اللہ۔ لیکن فقط اختفا یہاں پر نہیں ہوا، خود بخاری کے الفاظ ہیں فَجَذَبَهُ، یعنی اشرف الانبیاء آگے پکڑ کے کھینچا ہے، فَجَذَبَهُ، نہ فقط زبان سے توہین کی بلکہ عمل سے ان کو کھینچا جا۔ اور اشرف الانبیاء جو ہیں پھر انہوں نے ناز رضایتی کا بھی اظہار کیا، اور کرتے تھے وہ،